السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم، صدق الله العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ معزز سامعین کرام، گھروں میں بیٹھ کر سننے والی معزز خواتین اسلام، ہمارے پاس ایک ایسا مہینہ آنے کو ہے جس مہینے کی فضیلت کا اقرار، جس مہینے کی فضیلت اور جس مہینے کی تعظیم اور جس مہینے کی توقیر سے ہر بندہ واقفیت رکھتا ہے۔ یہ وہی مہینہ ہے جس کے متعلق قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے صراحت کے ساتھ نام لے کر جس کا تذکرہ کیا، اور خطبے میں جو آیت پڑھی گئی، کہا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ مہینہ تو وہ مہینہ ہے رمضان المبارک کا جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ وہ قرآن مجید جو ایک بہت بڑا معجزہ اور کلام اللہ ہے، جو اللہ تبارک و تعالی کی زبان ہے، جو اتنا بڑا معجزہ ہے کہ قرآن مجید سے بڑا کوئی معجزہ آج تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں کیا گیا۔ معلوم ہوا اس کلام کو نازل کرنے کے لیے مہینہ بھی بڑا چننا تھا، ایسے مہینے کو چننا تھا جس کی فضیلت دوسرے مہینوں سے بڑی ہوئی ہو، اسی لیے رمضان المبارک کے مہینے کو چنا گیا۔ معزز حضرات، رمضان المبارک کا مہینہ دوسرے مہینوں سے افضل ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ سارے مہینوں کا سردار مہینہ ہے، اور جب کوئی سردار، کوئی آقا، کوئی بڑا، کوئی ذمہ دار کسی کے پاس آتا ہے تو اس سے پہلے اس کی مہمان نوازی کے لیے سارے معاملات حل کر لیے جاتے ہیں۔ جیسے ایک مثال سے ہم سمجھیں گے کہ کوئی رشتہ دار، ہماری بہن، ہماری بیٹی یا کسی کو دیکھنے کے لیے گھر کو آتے ہیں مہمان، تو عصر میں آنے کی ٹائمنگ ہے تو صبح سے لے کر عصر تک صاف صفائی میں لگے ہوئے رہتے ہیں کہ بھائی فین صاف کر دیں گے، کھانے بنانے کی ڈشز اچھے رکھیں گے، چائے کا انتظام اچھا ہو، بسکٹ اچھی جگہ سے لایا جائے، دسترخوان اچھا بچایا جائے، اور جو بیڈ رکھے ہوئے ہیں، جو صوفے رکھے ہوئے، اس کے اوپر چاندنی دوسری ڈالی جائے، اس کے اوپر جو بچھا ہوا لحاف ہے اس کو چینج کر دیا جائے۔ سارے چیزیں مہمان آنے سے پہلے اس کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ ویسے ہی یہ پورے مہینوں کا سردار مہینہ ہے، یہ ہمارے پاس آنے والا رمضان کا مہینہ مہمان ہے۔ تو جب کوئی مہمان ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کے آنے سے پہلے تیاری کر لیتے ہیں، تو رمضان المبارک کا مہمان آنے سے پہلے ہم کو بھی تیاری کر لینی ضروری ہے، اور ہم تیار ہونا بھی ضروری ہے۔ اسی وجہ سے مناسب معلوم ہوا کہ آج کے اس جمعے میں رمضان المبارک کا استقبال اور اس کی تیاری کیسے کی جائے، اس ٹاپک پر بات ہو، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ زندگی صحابہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا درس اور آپ کی زندگی ہم کو کیا سبق دیتی ہے، اور ہم کیا کاموں میں لگے ہوئے ہیں، تاکہ ہم کو دونوں میں فرق معلوم ہو۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معمول تھا
احادیث میں بات آتی ہے رجب کا چاند دیکھنے کے بعد، شعبان کا نہیں، رمضان کا نہیں، رجب کا چاند دیکھنے کے بعد رمضان کی انتظار اور اس کی ویٹنگ میں اپنے کام کو پیچھا چھوڑاتے تھے کہ اب ایسے ایسے کام جو رمضان میں نہیں کرنے ہیں وہ سارے نمٹا دیے جائیں اور سارے کاموں کو پیٹ پیچھے رکھ کر رمضان کی تیاری میں مشغول ہونا ہے۔ اور ساتھ مل کر اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے لیے نبی کے ساتھ پورے صحابہ کھڑے ہوتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کیف تستقبل، کہ آپ اس کا کیسے استقبال کرتے تھے ذرا بتائیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ہم اس کا چاند دیکھنے سے استقبال کرتے تھے، دعا پڑھتے تھے، اور جب چاند دیکھ لیے رمضان کا تو بس اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی اور کام میں لگے نہیں کبھی زندگی میں۔ یہ ہم ایسا استقبال کرتے تھے رمضان کا۔ اور خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، رابعہ بصریہ رحمہ اللہ کا معمول تھا، اکابر کا، اسلاف کا معمول تھا کہ 6 ماہ پہلے رمضان کا استقبال کرتے تھے، 6 مہینے پہلے سے۔ اور 6 مہینے پہلے کو اگر آپ گنتی کریں گے تو ربیع الاول سے ہوں گا، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الاخری، رجب، شعبان۔ ربیع الاول کا چاند دیکھنے کے بعد سے لے کے رمضان کی ویٹنگ میں رہ گئے۔ اب رمضان کا انتظار ہے کہ ایسا معزز، مکرم، مفضل مہینہ ہمارے پاس آنے کو ہے جس کی شان، جس کی توقیر، جس کا احترام بہت بڑا رکھا گیا ہے۔ اور کہا گیا ہے، احادیث میں بات آتی ہے، اکابر کے اقوال میں، اسلاف کے طرز عمل میں یہ بات ملتی ہے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا، 11 مہینوں میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا گیا تو ایک سبحان اللہ کہنے کے برابر ثواب ملیں گا، لیکن رمضان المبارک میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا گیا تو 1000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر ثواب ملیں گا۔ ہر گناہ کا عمل، ایک گناہ کر رہے وہ گناہ نہیں، ایک گناہ بڑا کہ ایک گناہ، 2 گناہ، 2 گناہ جو ہوتا جس کو اپن بڑھوتری کہتے ہیں اردو میں، ایک عمل کر رہے اس کا اجر 10 نیکیاں ہیں، تو رمضان المبارک میں اگر ایک عمل کر رہے تو اس کا ثواب 700 گنا درجہ بڑھا کے دیا جائے گا۔ تو آپ امیجن کیجئے، سوچئے کیسا مہینہ ہمارے پاس آنے کو ہے، اور اللہ کی بہت بڑی توفیق اور اس کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو پھر سے ایک مرتبہ رمضان المبارک میں داخل کروایا۔ سوچئے آپ، کئی لوگ آپ کے ساتھ اس سے پہلے والے سال میں آپ کے ساتھ بیٹھتے تھے، سحری کیے تھے، افطاری کیے تھے، رمضان کے روزے رکھے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس سال میں نہ زندہ رکھا، نہ وہ آپ کے پاس آس پاس میں کہیں نظر آتے ہیں، قبرستانوں میں سوئے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کئی لوگ جمعے پڑھنے کی نیت سے تو جمعرات سے تیار ہوتے ہیں، لیکن معلوم نہیں جمعے کی فجر کی نماز پڑھے، جمعے کے بعد جمعہ آنے تک فجر کے بعد انتقال ہو گیا۔ ایسے بھی لوگ ہم کو ملتے ہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ نے ہم پر اور ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم کو عطا کیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بنو قضاء کے 2 آدمی تھے، وہ 2 آدمی ایک ساتھ ایمان لے کر آئے تھے، اسلام قبول کیے تھے، وہ ہم عمر بھی تھے، محنتی بھی تھے، لیکن ان میں سے جو پہلے ایمان لے کے آیا تھا دوسرے سے پہلے، وہ بہت زیادہ محنتی آدمی تھا، اور 2 بھی صحابی تھے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جو ایمان لے کے آنے والوں 2 تھے، ان میں سے ایک آدمی جو بہت بڑا محنتی تھا، وہ جنگ میں لڑنے کے لیے اسلام کی طرف سے گئے اور کفار کی طرف سے قتل ہو گئے اور شہید ہو گئے جنگ میں۔ اس کے بعد 1 سال کے بعد وہ دوسرا آدمی جو ان کے دوست تھے، جو ساتھ میں اسلام قبول کیے تھے، ان کا بستر پر کسی مرض بیماری کی وجہ سے انتقال ہو گیا۔ چند سالوں کے بعد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب دکھایا گیا، اور خواب میں آپ نے دیکھا کہ وہ جو 2 لوگ تھے ان میں سے اگر آپ دماغ لگا کر سوچیں گے تو دونوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت جنگ میں جو شہید ہوا اس کی ہے۔ یہ تو بستر پر انتقال ہوا، وہ تو جنگ میں شہید ہوئے، ان کی زیادہ فضیلت اور اہمیت ہے۔ لیکن خواب میں دیکھا گیا، خواب میں یہ دکھا کہ جو بستر پر انتقال ہوا وہ پہلے جنت میں جا رہے ہیں، اور جو جنگ میں انتقال ہوا وہ پیچھے ویٹنگ میں کھڑے ہوئے۔
پریشان ہو گئے، اور پریشان ہو کر صبح جب جاگے صحابہ کرام سے اس خواب کی بارے میں بتلایا کہ ایسا ہوا، وہ بات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیف تعجبون، تم کیوں تعجب کر رہے ہو، کیا بات ہے اس میں تعجب کرنے کی؟ حضرت ابو طلحہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں سے پہلا والا آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہے، جنگ میں جہاد میں شہید ہوا ہے، اور دوسرا آدمی بستر پر مرض کی حالت میں انتقال ہوا ہے، چاہے تو دنیا کے حساب سے اس کا درجہ زیادہ ہوگا، بعد میں اس کا ہوگا، لیکن دنیا جنت میں سب سے پہلے اس کو پہنچایا جا رہا ہے، اور یہ ویٹنگ میں کھڑا ہوا ہے دوسرے نمبر پر، ہم تو تعجب کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کیا تم کو معلوم ہے اس سے بڑھ کر 1 سال اس کو اور ملا ہے؟ صحابہ نے کہا ہاں اس کو 1 سال بڑھ کے ملا، 1 سال بعد انتقال ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو اس کو 1 سال بڑھ کے ملا تو 1 سال میں اس کو نمازیں بھی ملی، نفلیں بھی ملی، زکوٰۃ، خیرات، صدقات ملے، سب سے زیادہ اہمیت والی بات ہے کہ اس کو ایک اور مرتبہ رمضان مبارک کا مہینہ ملا۔ بس اس کو 1 مرتبہ رمضان ایکسٹرا ملنے کی بنا پر اس کے نیکیاں اس سے زیادہ ہو گئی، اس لیے اس کو پہلے جنت میں داخل کیا جا رہا ہے۔ اب سوچئے ہماری زندگیوں میں 30 مرتبہ رمضان مبارک کا مہینہ گزر گیا، ہم 30 سال 32 ایئرس 33 35 ایئرس کے ہونے آ گئے، ہماری زندگی میں 30 سال کا رمضان مبارک 30 مرتبہ آ گیا، لیکن 3 بڑے گناہ بھی ہماری زندگی سے نہیں نکلے، 3 بڑے گناہ بھی، بہنوں کا وراثت کا مال کھانا، حرام کی کمائی کی طرف جانا، معلوم نہیں کس کس کو لڑائی جھگڑا، قتل، غیبت، چغلی، جھوٹ، زنا، مکاری، فحش میں، گندے کاموں میں، گندی فلموں میں دیکھتے ہوئے بیٹھنا ہمارے سے نہیں نکلا۔ 30 مرتبہ رمضان آیا، 3 گناہ بڑے گناہ ہمارے سے نہیں چھوٹے۔ 50 مرتبہ رمضان آیا، 5 مرتبہ دن میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہمارے سے نہیں ہوا۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ رمضان المبارک کا مہینہ ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ 11 مہینوں کو کیسا گزارنا ہے اللہ اس مہینے میں ٹرین کر رہے بندے کو، اس لیے دیکھیے آپ اللہ اپنے نظام کو بھی بدل دیتے۔ نظام کیسا بدل رہا؟ شیطان 11 مہینے آزاد ہے، اللہ رمضان میں قید کر دیے، نظام بدل گیا۔ فرشتے جو ٹائم کے حساب سے نگرانی کر رہے تھے رمضان میں ہر وقت نگرانی میں لگے ہوئے، رول چینج ہو گیا، کام بدل گیا، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ 11 مہینوں میں رحمت تو برسا رہے تھے، لیکن رمضان کی ہر رات میں تہجد کے وقت پہلے آسمان پر آ کر بندے سے کرے مانگو میرے سے، میں کیا مانگنا چاہتے ہو مانگو، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کی رحمت امڑتے ہوئے سیلاب کی طرح آ رہی ہے، نظام بدل گیا، چینج ہو گیا۔ جب اللہ اپنے نظام کو، اپنی بنائی ہوئی مخلوق کو، جو دنیا ہے سب کو بدلنے کے لیے رمضان کا مہینہ لے کے آ رہے، اور اللہ اپنے نظام کو بدل کر بندوں کو بتا رہے، نعوذ باللہ بندوں کو توفیق نہیں ہوئی کہ اپنا نظام بدل سکے، بندوں کی توفیق نہیں ہوئی، ٹریننگ نہیں کر سک رہے رمضان المبارک میں۔ بس ایسا ہو گیا کہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے کے بعد صرف رمضان تک ہی نیک بن کے رہے، اس کے بعد پھر وہی غلط کاموں میں، پھر وہی EMI سود میں مٹی میں لگ گئے، پھر وہی انٹرسٹ پہ پیسہ اٹھا کے کھانا شروع کر دیے، رہنوں پہ گھر ڈال کے ڈالنا شروع کر دیے، کسی کی جائیداد وقت کی پراپرٹی کو لینا اور مار کے کھانا شروع کر دیے، کسی سے لوٹ کے کھانا شروع کر دیے، بہن کا وراثت کا مال ہے وہ بھی لے لیے، بھائی کا کچھ اور حصہ ہے وہ بھی دبوچ لیے، ماں کا کچھ اور حصہ ہے وہ بھی کھا لیے، باپ ابھی زندہ ہے، باپ کے مرنے سے پہلے باپ کی دستخط سگنیچر کرانے لگ گئے کہ تم مر گئے تو زمین ہمارے نام پہ ہونا۔ صرف رمضان تک شریف بن کے رہے، 11 اور مہینے میں وہی بدکار بن کے گھومتے رہے۔ تو کیا ہوئی ٹریننگ آپ کی؟ کیسی ٹریننگ ہوئی؟ 6 مہینے ملٹری میں آپ جائیں گے تو 6 مہینے 2 سال یا 1 سال کی ٹریننگ رہتی ملٹری کی، اور وہ 1 سال میں انہیں ٹرین کر دیتا، ملٹری بنا کے چھوڑتا فوجی۔ اب آپ کو سمندر کے تہہ میں بھی تیرنا ہے، پہاڑوں پہ بھی چڑھنا ہے، کشمیر کی برفوں میں بھی رہنا ہے، آگ بگولا انگاروں میں بھی آپ کو چلنا ہے، ٹریننگ کرا رہا۔ اور ایک پولیس والے CID کے پاس کتا رہتا، وہ کتے کو 1 سال 6 مہینے تک ٹرین کراتے، دیکھو کہاں قتل ہوا بو سن کے پہچاننا، کہاں رکھا ہوا ڈرگس بو سن کے پہچاننا، مرڈر کہاں ہوا بو سن کے، خون کہاں ہے بو سن کے پہچاننا۔ علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے
کہ کتا تو ہمارے سے بہتر ہے، وہ 6 مہینے 1 مہینے میں ٹرینڈ ہو کے پورا سال زندگی گزار رہا، ہمارے کو 30 دن میں ٹرینڈ کر رہے اللہ تعالیٰ، وہ 11 مہینے اچھے رہنا، بلکہ اس میں بھی نہ کتے سے بدتر ہو جا رہا اور خراب ہو کے بتا رہا۔ ہمارا حال ایسا ہے۔ اس لیے محترم بزرگوں اور دوستوں، رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے 2 طریقے سے تیار ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلا طریقہ دینی طریقے سے بالکل تیار ہو جانا، دین کے طریقے سے۔ سب سے پہلی چیز دین کے طریقے سے تیار ہونے کے لیے علماء سے، صلحاء سے، ائمہ سے، بڑے بڑے اکابر سے، مفتیوں سے جا کے پوچھ کے رمضان المبارک کی قدر کیا ہے معلوم کرنا۔ بھئی یہ کون سا مہینہ ہے، ایسا کیا ہے اس میں، ایسا کیا گفٹ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں رکھے، ذرا بتائیے۔ سب سے بڑا گفٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے اللہ کی رحمت امڑتے ہوئے سیلاب کی طرح بندوں پر اترتی ہے اور سارے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔ سارے بندے معاف ہو گئے، اللہ اکبر۔ 11 مہینوں سے گناہوں میں لت پت، دل سیاہ، دل کالا ہو گیا، دماغ میں صرف فطور، دماغ میں صرف فجور، دماغ میں صرف فسق، دماغ میں صرف گندی چیزیں، دماغ میں صرف وحشی اور درندے خیالات، وہ پورے اللہ معاف کر دیے اور ایسا بنا دیے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا بچہ ہو، اس سے کچھ گناہ ہو ہی نہیں سکتا، تو ابھی گود میں اس سے کیا گناہ ہوں گا۔ دیکھیے اب کتنی بڑی رحمت اللہ کی رمضان المبارک میں آپ پہنچے۔ اس لیے رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے، رمضان نہیں ہے، رمضان ہے، میم پہ جزم نہیں، میم پہ زبر، پڑھنے میں بھی صحیح پڑھنا ہے، میننگ چینج ہو جاتی ورنہ۔ رمضان المبارک، رمضان یرمز رمضان معنی عربی میں آتے جھلسا دینا، جلا دینا، جلا کے خاک میں ملا دینا۔ رمضان مبارک آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو جلا کے بھسم کر دیتے، اب یہ میرا بندہ پاک ہے، اب اس سے کچھ گناہ ہونے والا نہیں ہے۔ اور وہی بندہ رمضان المبارک میں سحری تو کر رہا، سحری کرنے کے بعد جو سو گیا تو پھر ظہر میں صبح ہو رہی، وہی فلم تھوڑی دیر کے واسطے روک دیا، جیسے ہی افطار کر لیا، کرکٹ میں اب IPL شروع ہو جائیں گا تو IPL میں دیکھ لیتے بیٹھیں گے، اور ایسے بیٹھیں گے کہ رات کے 1 12 بج گئے، معلوم نہیں وہ 1 بجے جو سویا پھر 3 بجے امی کو ابا کو تکلیف اٹھانے میں کہ کب اٹھتا، اٹھ گیا، سوتے سوتے سحری ہو رہی، سحری کی برکت نہیں معلوم، افطار کی برکت نہیں معلوم، نوافل کی فضیلت نہیں معلوم، تہجد کی فضیلت نہیں معلوم، صلاۃ التسبیح کی فضیلت نہیں معلوم، روزوں کی فضیلت نہیں معلوم، قیام اللیل کی فضیلت نہیں معلوم، تراویح کی فضیلت نہیں معلوم، قرآن کی فضیلت نہیں معلوم، کس سے کیسا بات کرنا ہے رمضان میں وہ نہیں معلوم، تو پھر رمضان آتے رہتا، رمضان جاتے رہتا، لیکن آپ پھر نہیں رہتے، آپ اس سال رہیں گے پھر دوسرے سال آپ کا کچھ ہو جائے گا۔ اس لیے دیکھیے اسکول میں بچوں کو جو سلیبس پڑھایا جاتا ہے وہ سلیبس تو وہی رہتا، سیکنڈ میں جو پڑھاتے تھے سیکنڈ میں وہی پڑھیں گے، 6th میں جو پڑھاتے تھے 6th میں وہی پڑھائیں گے، 9th میں جو بچوں کو پڑھائے تھے اس سے پہلے والے ابھی بھی جو آئیں گے اس کو پڑھائیں گے، سلیبس وہی ہے، پڑھانے کا طریقہ نہج وہی ہے، اسکول وہی ہے، کلاس وہی ہے، بورڈ وہی ہے، بینچز وہی ہے، لیکن سامنے والے بچے چینج ہو گئے۔ ایسے ہی رمضان آتے رہیں گا، آج 24 ہے، کل 25 سال آئیں گا، 26 27، لیکن ہم نہیں رہیں گے، ہم چینج ہو جائیں گے، ہم یا تو مر جائیں گے یا تو ہاسپٹلوں میں ایمرجنسی میں پڑے ہوئے رہیں گے، یا لاک ڈاؤن ہو جائیں گا، کورونا میں پورے بند ہو جائیں گے، کھڑکیاں بند کر لیں گے اور رمضان ویسے ہی گزارنا پڑیں گا۔ اس لیے میرے معزز دوستو بزرگوں، خیال کریے، رمضان کی قدر کو پہچانیے کہ رمضان مبارک کا مہینہ ایسا ویسا مہینہ نہیں ہوتا، 11 مہینوں کی طرح یہ مہینہ نہیں ہوتا، اس کی فضیلت، اس کی عظمت، اس کی برکت بہت بڑی رکھی گئی ہے، اس میں شب قدر کی رات، معزز رات رکھی گئی ہے، اس میں تاقراتیں رکھی گئی ہے، قیام اللیل رکھے گئے، قرآن مجید کا پڑھنا اور قرآن مجید کا سننا رکھا گیا ہے۔ حدیث میں بات آتی ہے صحابہ کرام کا معمول تھا کہ پورے مہینے میں 60 قرآن مجید کو مکمل کرتے تھے، 60 مرتبہ قرآن مجید کو پڑھتے تھے، دن میں 1 مرتبہ، رات میں 1 مرتبہ، 30 دن میں 60 ہو گئے، 2۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، پوچھا گیا اے خلیفہ امیر المومنین، آپ صبح میں قرآن پڑھتے رہتے ہیں
اور رات میں بھی ہم آپ کو دیکھتے ہیں آپ پڑھتے ہی رہتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں صبح میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ میری روزی میں برکت ہو اور میرے جسم میں تندرستی پیدا ہو، میری روح طاقتور بنے۔ پھر رات میں کیوں پڑھتے؟ بیان کیا گیا رات میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ اللہ رات میں جو بندے عبادت کرتے ہیں وہ اللہ کے ولی اور اللہ کے دوست بنتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ میں اللہ کا قریب والا بندہ بن جاؤں۔ کون ہے کہنے والے؟ امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ ہم تو ان کے جوتیوں کے تسمے اور ان کے جوتیوں کے دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ ہم راتوں میں سو رہے ہیں، راتوں میں حلیم کے بنڈیوں پہ، راتوں میں دہی بڑے کھا لیتے ہوئے، راتوں میں بائک پر رائڈنگ کر لیتے ہوئے، چار مینار میں گپ شپ مارتے ہوئے، تربوز کی بنڈی پہ کھڑے ہوئے۔ جب بھی رمضان المبارک کا مہینہ آتا لوگ بیپاری لوگ تجارت میں نئے نئے طریقے سوچتے، بھائی کپڑے کیسے لانا ہے، ڈریسز ایسے لانا ہے، ساڑیاں سوٹ ایسے رکھنا ہے، فلاں ایسے رکھنا ہے، حریص کی بنڈی حریص کی بٹی یہاں لگانا ہے، فلاں مرچیوں کی بنڈیاں یہاں ڈالنا ہے۔ مارکیٹنگ کا ذہن میں خیال آتا لیکن دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ نئی نئی عبادت کیسے کرنا۔ میں پورے 11 مہینے تہجد پڑھا ہی نہیں، اب رمضان کے پورے 30 دن تہجد پابندی سے پڑھتا ہوں، خیال نہیں آیا۔ میں پورے 20 رکعت تراویح رمضان میں کھڑے ہو کے امام صاحب کے پیچھے تکبیر اولا کے ساتھ کبھی پڑھا ہی نہیں، خیال بھی نہیں آ رہا پڑھنے کا۔ 11 مہینے میں اب رمضان آیا اب بھی پڑھے، وہ بھی خیال نہیں آیا۔ ایسے ہمارا مسلمان ہے، اس لیے جہاں تک ہو سکے اس کی قدر کو پہچانے۔ دوسری چیز جو کرنے کی ہے، رمضان آنے سے پہلے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگ لیں، توبہ اور استغفار کر لیں۔ اے اللہ میں گنہگار تھا، 11 مہینوں سے صغیرہ کبیرہ گناہوں میں لطف تھا، ڈوبا ہوا تھا تاریکیوں میں۔ اللہ آپ کا معزز بابرکت مہینہ آ رہا ہے، اللہ میں معافی مانگتا ہوں، آئندہ سے کبھی اس گناہ میں مبتلا نہیں ہوں گا۔ آپ کا کیسا بھی گناہ ہو، رحمت کے اور توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ آپ کو ہمیشہ معاف کر دیں گے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا ایک واقعہ کتابوں میں نقل کیا گیا۔ بات ملتی ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک بیٹا تھا، وہ بیٹا بہت ہی زیادہ آوارہ قسم کا تھا، جوئے میں، زنا میں، شراب میں لطف تھا، کبھی بھی ویسے ہی رہتا تھا۔ اس کی ماں بہت نیک مزاج عابدہ زاہدہ خاتون تھی، ہمیشہ سمجھاتی تھی اپنے بچے کو، بیٹے یہ کام نہیں کرنا، یہ گندی صفتیں ہیں، گندی عادتیں ہیں، اللہ سے معافی مانگ لو، توبہ کر لو۔ لیکن بیٹا ویسے ہی انجوائمنٹ میں اپنی زندگی گزار دیا۔ آخری جب سانسیں تھی، بیماری میں مبتلا ہوا تو بیڈ پر لیٹا ہوا ہے، اور ماں بار بار کہتی تھی بیٹا، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ان کے پاس جا کے توبہ کرا لیں گے، ان کی دعا کی وجہ سے اللہ تمہاری توبہ کو قبول کر لیں گے، چلیے۔ لیکن بیٹا کبھی نہیں چلتا تھا۔ جب بیمار ہوا، بہت زیادہ بیمار ہوا، ماں کی نصیحتیں یاد آئی تو آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے، کہنے لگا اماں جان آپ صحیح کہا کرتی تھی، اب حال تو ایسا ہو گیا کہ میں چل کے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تک ان کے پاس جا بھی نہیں سکتا، میرے پیروں میں طاقت نہیں ہے، میں تو گنہگار بندہ ہوں۔ بار بار آسمانوں کی طرف اپنی نگاہ کو اٹھاتا، ہاتھوں کو اٹھاتا، اور آنسو جب کرتا تھا، آنسو جب نکلتے تھے تو گالوں پر اس کے قطرے گرتے تھے۔ ماں دیکھ دیکھ کر روتی تھی اور بھاگتے ہوئے حسن بصری کے پاس پہنچی اور پہنچ کر کہا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت اس وقت اپنے بچوں کو پڑھانے میں مشغول تھے، لیکن اس عورت کی طرف اس لیے متوجہ نہیں ہوئے، دیکھا نہیں۔ وہ عورت بھاگتے ہوئے پھر اپنے بچے کے پاس آئی، آ کر کہا بیٹا تو محروم القسمت ہے، میں حسن بصری کے پاس گئی تھی لیکن وہ میری طرف متوجہ نہیں ہوئے، کیا معلوم اللہ تمہاری توبہ کو قبول کرے گا یا نہیں۔ بعد میں بیٹے نے کہا ماں میں تم سے 2 وصیت کرتا ہوں، میری 2 وصیتوں کو ہمیشہ یاد رکھنا اور یہ عمل کرنا میرے مرنے کے بعد۔ ماں نے کہا بیٹا بتاؤ کیا وصیت ہے؟ پہلی وصیت یہ ہے جب میں مر جاؤں تو تمہارا دوپٹہ نکالنا، میرے گلے میں ڈالنا اور پوری گلی اور کوچے میں میری لاش کو گھماتے رہنا، تاکہ دیکھنے والوں کو معلوم ہو، میرے دوست اور احباب کو، میرے فرینڈز کو، کہ دیکھو ہمارے ساتھ رہنے والا بادشاہ کا بیٹا زنا میں، شراب میں، کباب میں، ہر چیز میں ملوث تھا، عیاشی میں پڑا ہوا تھا، لیکن جب مر گیا تو اس کی یہ حالت ہو گئی، کیا معلوم میری لاش گھمانے کی وجہ سے ان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ یہ پہلی وصیت۔ دوسری وصیت کی ماں میرا جنازہ جب ہو جائے میرے کو تدفین مسلمانوں کے قبرستان میں مت کرنا۔ ماں نے پوچھا بیٹا کیوں؟
کہا میں تو اتنا گنہگار ہوں، میرے ان گناہوں کی وجہ سے اگر میرے اوپر تکلیف ہوئی قبر میں تو شاید میرے مسلمان بھائی آس پاس میں جو میرے پاس ہے سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، ان کو بھی تکلیف ہو جائے گی، اس لیے مجھے کسی پہاڑ پر کسی دور جگہ پر لے کے جا کے دفنا دیں۔ یہ کہنا تھا، اشہد اللہ کی انگلی اٹھائی، آسمان کی طرف نگاہ کی اور انتقال ہو گیا۔ ماں روتے ہوئے بیٹھی، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دستک دیے، دروازہ کھلا اور کہا کہاں ہے اللہ کا ولی؟ کون؟ وہ کبابی شرابی جس کے بارے میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے کہاں ہے اللہ کا ولی، کہاں ہے اللہ کا دوست، کہاں ہے اللہ کا بندہ؟ اس خاتون نے کہا یہ میرا بیٹا ہے، یہ بہت ایسا تھا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا آپ جب آئے تھے میرے پاس میں پڑھانے میں مشغول تھا، اس کے بعد کیفیت جلالی میرے اوپر ظاہر ہوئی، اللہ نے مجھ کو کہا حسن بصری تم کیسے بندے ہو، تم میرے کیسے خاص بندے ہو، میرے خاص دوست کا انتقال ہوا، تم اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے نہیں جا رہے ہو، فوراً اٹھو اور جاؤ، میں اسی لیے آیا ہوں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے نہلایا، دھلایا، کفن پہنایا اور اس کے بعد لے کے جا کر تدفین کی۔ مطلب بتانے کا یہ ہے، دیکھو عزیز دوستو، آپ کتنے بھی گنہگار ہو، کتنے بھی ناپاک ہو، کیسے بھی آپ سے گناہ ہو گئے ہوں، آپ کتنے بھی ظالم ہو، آپ کیسے بھی مظالم لوگوں پر کیے ہوں، اپنی بہنوں پر، اپنی والدین پر، اپنے بچوں پر، اپنے دوستوں پر، اپنے رشتہ داروں پر، اپنے پڑوسیوں پر، یاد رکھو اللہ کی رحمت کے دروازے ہمیشہ کھلے ہوئے ہیں، اللہ ہمیشہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ بار بار کہہ رہے ہیں ہے کوئی بندہ میرے سے توبہ کرنے والا، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ذکر کیا جاتا ہے، اتنے بڑے ڈاکو تھے زمانے کے، مائیں اپنے بچوں کو ان کا نام لے کر سلاتی تھی، سو جاؤ بچوں ورنہ فضیل آ جائیں گے، تو بچے ڈر کے مارے سوتے تھے، اتنے بڑے ڈاکو تھے۔ لیکن آپ اگر اولیاء کی لسٹ اٹھا کے دیکھیں گے اب فہرست میں، تو تیسرے نمبر پر ان کا نام ہے ولی میں، اتنے بڑے ڈاکو تھے۔ ایک مرتبہ گھر دیوار کود کے جانے والے تھے گھر چوری کرنے کے لیے، اندر سے قرآن مجید کی تلاوت پڑھنے کی آواز آئی، آیت کریمہ پڑھی جا رہی تھی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ میرا ذکر سننے کے بعد اللہ کا ڈر تمہارے دل میں بیٹھ جائے؟ یہ آیت سننا تھا، فضیل بن ایاز کے دل سے صدا آئی اور کہا ابا اللہ اللہ الان، اللہ آ گیا ہے وہ وقت، ابھی میں پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوں۔ اور اتنے بڑے زاہد اور اتنے بڑے متقی بنے اللہ کے کہ آج اولیاء کرام کا اگر فہرست بنائیں گے تو تیسرے نمبر پر فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کا نام آئے گا۔ معلوم ہوا کہ آپ کے گناہوں کی وجہ سے آپ مایوس مت ہوئیے، اللہ سے معافی مانگیے، رمضان آنے سے پہلے توبہ کا کام کیجئے، اور جو لاسٹ کام کرنا ہے جس کو بول کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وہ ہے وقت کی آپ شیڈول بنا لیجئے، ایک مہینہ رمضان کا میرے کو کیسا گزارنا ہے، یہ آپ کا شیڈول ہونا چاہیے۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ سالانہ امتحان ہے، فائنل ایگزام، اب جیسا 18 مارچ سے 10th کا ایگزام شروع ہونے والا ہے، انٹرمیڈیٹ کے ایگزامز چل رہے ہیں، تو فائنل ایگزام کی تیاری کیسا ہوتی؟ اب دیکھو پورا روٹین چینج ہو جاتی، امی ابا بچے کو تہجد سے اٹھانا شروع کرتے اور اٹھا کے پڑھاتے رہتے بچی کو، اور بچی کا اور بچے کا سینٹر دور پڑا تو ابا 11 بجے سے وہیں کھڑے ہوئے 2 گھنٹے تک، میری بچی کو لے کے جانا ہے، شیڈول بن گیا، چینج ہو گیا ابا کا، حالانکہ دکان 10 بجے کھلتی تھی اب 12 بجے کھل رہی، کیوں بھائی میری بیٹی کو لانا ہے، شیڈول چینج ہو گیا، اس لیے کہ سالانہ امتحان ہے، فائنل ایگزام ہے۔ یہ رمضان المبارک کا بھی فائنل ایگزام ہے۔ اب آنے سے پہلے رمضان کا دل کی صفائی ہو جانا، آنکھوں کی صفائی ہو جانا، رمضان کے روزوں کی قدر پہچان لینا، قیام اللیل کی فضیلت کو پہچان لینا، اعتکاف کی فضیلت کو پہچان لینا، زکوٰۃ کی فضیلت کو پہچان لینا۔ اب پوری فضیلت دل میں بیٹھ گئی، اب وقت کی امپورٹنٹ کہ میرے کو کیا ٹائم سے کیا ٹائم پہ کیا کام کرنا ہے۔ اس کے لیے ایک بہترین دہلی کا چھپا ہوا میں ایک مضمون لے کر آیا ہوں، بہت ہی بہترین، ایسا ایک چارٹ بنایا گیا ہے الحمدللہ، میں ایک مؤذن صاحب کو بھی دوں گا، آپ اس کا زیروکس کرا لیجئے، متقی بننے کا رمضان کورس، اللہ والے آپ رمضان کے 1 مہینے میں کیسا بن سکتے، بہترین، اور کچھ کام کرنے کا نہیں ہے
کسی کو پڑھائی لکھائی نہیں آتی، کوئی جانتا بھی نہیں، تو زیادہ کام کرنے کا نہیں ہے، رائٹ یا رانگ مارنا ہے بس ڈبوں پر۔ 1 مہینے کا شیڈول بنا ہوا ہے، 30 دن کا۔ پہلا رمضان کا پہلا دن میں کیا 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 نہ کیا۔ پہلا دن میں نے سحری کھانے سے پہلے تہجد کے کم از کم 2 نفل ادا کیے یا نہیں کیے؟ کیے تو رائٹ، نہیں کیے تو رانگ۔ یہاں اپنا نام لکھ دیے، والد صاحب کا نام لکھ دیے، اور آپ گواہ بنانا کہ یہ میرے گواہ میرے ماں باپ نہیں، میرے ٹیچرز نہیں، میرے بڑے نہیں، میں گواہ بناتا ہوں فرشتوں کو، اور اللہ اس کا انصاف کرنے والے ہیں۔ میں نیت کرتا ہوں، بس یہ نیت ہونی چاہیے۔ اس کے بعد لکھا گیا کہ اگر کل نمبرات آپ کو دیے جا رہے 80 یا 100، آپ پورا اس کو ٹوٹل کر لیں گے جب، اگر اس میں سے آپ کو 50 سے کم نمبر ملے تو سمجھ لینا آپ رمضان کو صحیح سے نہیں گزار سکے۔ 50 سے زیادہ مل رہے، 80 مل گئے، 100 مل گئے، آپ جیت گئے رمضان کے مہینے کو۔ اس میں برابر طور پہ لکھے ہوئے میں نے روزہ رکھا، جی، میں نے فجر کی نماز جماعت سے ادا کی، جی، میں نے فجر کے وقت سورہ یاسین کی تلاوت کی، رائٹ، میں نے سارا دن لڑائی جھگڑا گالی گلوچ جھوٹ سے اجتناب کیا، بچا رہا، رائٹ، میں نے ظہر کی نماز جماعت سے ادا کی، رائٹ، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 100 مرتبہ درود پاک بھیجا، رائٹ، میں نے کم از کم 1 پارے کی تلاوت کی، رائٹ، میں نے عصر کی نماز جماعت سے ادا کی، رائٹ، میں نے دن میں 100 مرتبہ استغفار کیا، استغفر اللہ پڑھا، رائٹ، میں نے مغرب کی نماز جماعت سے ادا کی، رائٹ، میں نے عشاء کی نماز ادا کی اور تراویح پڑھی، رائٹ، میں نے آج عشاء کے وقت سورہ ملک کی تلاوت کی، رائٹ، میں نے آج ساری مسنون دعائیں پڑھی، کھانے سونے سوتے وقت اٹھنے وقت بیٹھتے وقت بیت الخلا جاتے وقت آتے وقت گھر میں جاتے وقت گھر سے نکلتے وقت سواری پہ بیٹھتے وقت دکان میں گئے وقت مارکیٹ میں رہتے وقت مارکیٹ سے سارا کام کر لیا، رائٹ، یہ کام روزانہ کا آپ کا رائٹ ہو گیا تو پورا رمضان کا مہینہ آپ کا سکون کے ساتھ گزرے گا۔ یاد رکھیے، آخری بات جو کہنی ضروری ہے، ایک تو ٹائم ٹیبل اور شیڈول بنا لیجئے، جس کا بہترین فارم ہمارے پاس موجود ہے جو فری آف کاسٹ ہے، جس کا 1 روپے کی ضرورت نہیں ہے، آپ زیروکس کرا لیجئے، آپ کی خود دکان ہے دوستوں کی تو فری میں ہو جائیں گا۔ دوسرا کام جو کرنا ہے، رمضان آنے سے پہلے رمضان کی شاپنگ۔ رمضان میں شاپنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، رمضان شاپنگ کا مہینہ نہیں ہوتا، رمضان عبادت کا مہینہ ہے۔ ایسا بھی دیکھا جاتا، وہ خواتین وہ عورتیں جو کبھی 11 مہینوں میں بھی گھر کے باہر نہیں نکلتی، وہ عورتیں وہ بچیاں وہ خواتین بھی اپنے آس پڑوسن کے ساتھ ان کے ساتھ گپ شپ لڑانے کے لیے رمضان کے مہینے میں نکلتی شاپنگ کے لیے، اور نکل رہی بھی تو روزہ چھوڑ کے نکل رہی، اللہ اکبر۔ ان کے ساتھ ان کے ہسبینڈ ان کے بھائی ہیں، انہوں بھی روزہ چھوڑ کے انجوائے کرتے ہوئے، آپ جائیے شہران پہ، مارکیٹ میں، لاڑ بازار پہ، مدینہ بلڈنگ پہ، ہیبٹس پہ، پورے تربوزاں کھاتے ہوئے برقع پہن کے دکھائی دیں گے۔ ایسا معلوم ہوتا کیا ہوا، اپنی مسلمان بہنیں ہیں، اپنی مسلمان عورتیں ہیں، روزے کا دن ہے اور کام یہ کیا جا رہا۔ ایک بادشاہ کا واقعہ ذکر کیا جاتا جو کافر تھے، کافر بادشاہ تھا، اس کا بیٹا بھی کافر تھا۔ ایک مرتبہ رمضان مبارک کا مہینہ اس کی زندگی میں آیا، اس کا بیٹا باہر جا کے کچھ کھا رہا تھا رمضان کے مہینے میں، اور مسلمان کے پورے بچے اس بچے کو دیکھ رہے تھے۔ وہ بادشاہ کو معلوم ہوا تو آیا بھاگتے ہوئے، اپنی مسند کو چھوڑ کر بھاگتے ہوئے آ کے اپنے بچے کو مارا، 2 چپیٹ مار کر محل میں لے کے گیا اور لے کے جا کے سمجھایا، تم کو نہیں معلوم یہ رمضان کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں ہمارے مسلم بھائی روزہ رکھتے ہیں، ان کے سامنے کھانا جائز نہیں ہے، نہیں کھانا ان کے سامنے، ان کو بھی تکلیف ہوتی کھانے کی وجہ سے۔ کچھ دنوں کے بعد خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا وہ بادشاہ جنت میں ٹہل رہا تھا۔ معلوم کیا گیا تو معلوم ہوا اس کو رمضان کا مہینہ عطا ہوا، اور اس رمضان کے مہینے میں اس نے اپنے بچے کو رمضان کی قدر بتلائی۔ اللہ کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ اس کے بدلے اللہ نے جنت عطا کر دی۔ ایک کافر ہے اور ہم مسلمان ہیں، فرق سمجھیے، فرق جانیے۔ اسی لیے خاص طور پر آپ سے ادباً گزارش کی جاتی ہے کہ نمازوں کی پابندی کرے رمضان آنے سے پہلے۔ پریکٹیکلی طور پر رمضان آنے کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ پوری مسجدیں تنگ ہو گئی، کرسیاں رکھنے جگہ نہیں، چاندنی بچھانے جگہ نہیں، مصلے کو جگہ نہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ 1 مہینے کا مسلمان آیا۔ ہم کو رمضانی مسلمان نہیں بننا ہے، ہم کو ربانی مسلمان بننا ہے۔ ہم کو رمضان کو منانے والا مسلمان نہیں، ہم کو رب کو منانے والا مسلمان بننا ہے۔ اس لیے آپ سے ادباً گزارش کی جاتی کہ ان باتوں کو سمجھیں، اپنے لوگوں تک پہنچائیں۔ اللہ آپ کو اور ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔